نہیں ہے. وہ ہمیشہ مرد کی چھاؤں اور چھتری میں رہنا پسند کرتی ہے, یہ اس کی نیچر ہے, بشرطے کہ وہ مرد کا بچہ ہو. اس کو شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کفو, جوڑ کا رشتہ ہو, یعنی عورت کے لیے اس کا شوہر اس کے پیرالل ہو یا اس سے اونچا ہو. ہاں, اس سے کمتر ہوگا پھر نہیں وہ رہے گی. آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں ان میں ہسبینڈ جوڑ کا نہیں ہوتا, عام طور پہ لیول کا نہیں ہوتا. لیول سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو اسلاف سے یہ بات بہت تواتر کے ساتھ ثابت ہے, صحابہ اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے کہ عورت کا جو نکاح ہے اس کے جوڑ کا ہو, یعنی بیوی آپ سے کمتر ہو لیکن شوہر بیوی سے کمتر نہ ہو, بیوی کے لیول کا یا اس سے اونچا ہو. اب لیول کیسے پتا چلے گا؟ عرف سے پتا چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک ماسٹرز لڑکی ہے, اس کی شادی 8ویں پاس سے کرا دی جائے لڑکے سے, شوہر سے, تو یہ جوڑ کی شادی ہوگی بے جوڑ شادی ہوگی؟ بولتے رہو جلدی جلدی, میں نے آیتیں ساری مکمل کرنی ہے آگے, بہت جلدی آگے اسپیڈ میں. آج کل میں تھوڑا فارورڈ کا بٹن دبا کے آتا ہوں کیونکہ صرف یہ جمعہ اور اتوار کے بیانات جو ہے نا وہ تو واعظ و نصیحت کے ہوتے ہیں, یا تم نے قرآن کو بھی کور کرنا ہے نا, لیکن اب ایسے کور کروں کہ مضمون ہی سمجھ میں نہ آئے تو یہ بھی زیادتی ہو جائے گی. تو اس لیے میں دونوں چیزیں چلا رہا ہوتا ہوں, قرآن کی آیتیں بھی اور جو ٹاپک ہے اس کو بھی ہم فوکس کریں, وہ بھی دماغ میں اتر جائے. تو ماسٹرز لڑکی کی شادی 8ویں کے بھگوڑے سے ہو رہی ہے, یہ جوڑ کی شادی ہے. ایک لڑکی جو بہت بڑے آفیسر کی بیٹی ہے, 18ویں یا 20ویں گریڈ کے آفیسر کی بیٹی ہے, اس کی شادی بیچارے ایک ٹماٹر والے سے ہو رہی. ٹماٹر والا بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے جوڑ کا تو نہیں ہے نا, یہ شادی جوڑ کی ہے. تو پھر ایسے میاں کی چھاؤں میں عورت ذہنی طور پر اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتی. تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں یہ بھی الرجال قوامون علی النساء, سپیریئر مرد ہے. میاں بیوی میں سپیریئر کون ہے؟ اطاعت عورت مرد کی کرے گی. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب مرد سپیریئر ہے تو پھر سپیریئر ہی سے عورت کی شادی ہوگی. اگر وہ اس سے ذہنی لحاظ سے یا عرف کے لحاظ سے کمتر ہے, کم درجے کا ہے, تو وہ اس کو سربراہ نہیں بنائے گی. دیکھو فوج میں اس کی مثال ملتی ہے. کمیشن آفیسر کی سلیکشن کے لیے الگ شرائط ہیں اور عام رنگروٹ اور جو کمیشن آفیسر ہے اس کے لیے شرائط بھاری ہیں. تبھی کمیشن آفیسر بہت کم لوگ سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں, اس کا اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے آفیسر بننا ہے, سپیریئر بننا ہے. ایک عام فوجی اگر دیکھے گا کہ یار میرا جو آفیسر ہے, جو میجر ہے, کرنل ہے, بریگیڈیئر ہے, یا کوئی بھی جو مجھ سے بڑا ہے, وہ کوالٹی میں مجھ سے کم ہے, تو وہ ذہنی طور پر اس کو سپیریئر تسلیم نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار میں زیادہ ذہین ہوں, اس کو تو یہ نہیں پتا کہ جو ہے وہ 2 اور 2 6 ہوتے ہیں, یا 4 سے پھر ٹاپک چینج ہوگا. استغفر اللہ. تو آج مجھ سے آئے تھے اجازت حدیث لینے کے لیے. میں نے کہا اجازت شادیاں میری طرف سے آپ کو, کچھ طلبہ آئے نا, میں نے کہا مجھ سے شادیوں کی اجازت. اچھا خیر. تو ذہنی طور پر یا پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے کہ نہیں دیکھی جاتی؟ کمیشن آفیسر کے لیے پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے. جو کمیشن آف, چاہے نیوی میں ہو, ایئر فورس میں ہو, دنیا کی ہر آرمی میں آپ دیکھ لو, ایک اس کی یہ نہیں ہوگا کہ جی بریگیڈیئر صاحب ہے, اتنی بڑی توند آگے سے نکلی ہوئی ہے ان کی, اور پیچھے 2 عدد کولے, ایسا لگ رہا ہے کہ انہی کے پاس ہے کولے, باقی تو سب بغیر کولوں کے دنیا میں گھوم رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ہوگا تو سمجھو وہ گیا, وہ فوج گئی دنیا, اب وہ چلنے والی نہیں ہے. تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے تاکہ ایک عام فوجی کو اس کو آفیسر مانتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو, کہہ کہ یار آپ ہی اس قابل ہیں کہ میں آپ کو سلوٹ کروں. پوری دنیا میں ہے یہ. تو اسی طرح یاد رکھو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے سربراہ بنایا ہے. تو یہ سربراہ جب بنے گا جب وہ اس کے جوڑ کا یا اس سے اوپر کا ہو. افضل تو یہ کہ اوپر کا ہو. کس چیز میں؟ پیشے کے اعتبار سے. پیشہ کیا ہے؟ بہت سارے پیشے ایسے ہیں عرف میں کم سمجھے جاتے ہیں, کچھ پیشے ایسے ہیں عرف میں عزت دار. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ بتائیں میں چارٹرڈ اکاؤنٹ, فوراً رشتہ ٹھا کر کے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھائی سی اے کیا ہوا ہے. آپ بتائیں کہ میں 1 کروڑ روپے کما لیتا ہوں, کیسے کماتا ہوں؟ مسجدوں کے بیت الخلا صاف کرتا ہوں میں, اس سے میری منتھلی 1 کروڑ آمدن ہے. آمدن تو بہت ہے لیکن جو پیشہ ہے وہ کیا ہے؟ بیت الخلا صاف کر رہا, لو لیول کا. تو ایک لڑکی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بیٹی ہوگی وہ ایک ایسے آدمی کی جو بھنگیوں سے بیچاروں سے پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے کرسی ڈال کے باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ مینٹلی وہ لیول ہی نہیں ہوگا نا اس کا. یہ میں اتنا زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ جو 2-3 شادیوں کا ہماری سوسائٹی میں رواج ختم ہوا ہے نا, اس سے عورت کا کفو میں, اس کے جوڑ میں شادی ہونے کا تصور اب ختم ہو گیا. کیونکہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہیں؟ شارٹ. جب مرد زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے تو شادی کرنے کے لیے مردوں کو عورت نہیں ملتی تھی, تو وہ اپنے سے کمتر کی طرف جایا کرتے تھے اور عورت اپنے سے برتر کی طرف جایا کرتی تھی. اب سارا نظام کیا ہو گیا ہے؟
الٹا. آج ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں یہ آیتیں بھی ہیں. اللہ نے سورہ یہ جو 5واں پارہ ہم نے شروع کیا, اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا, آج کی تراویح میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, اے ایمان والو اگر تم کسی آزاد عورت سے نکاح کی تم میں طاقت ہی نہیں ہے. پتہ چلا اس زمانے میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو آزاد عورت سے نکاح کی ان میں استطاعت تھی نہیں. کیوں نہیں تھی؟ کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. اس لیے کہ جو عام آزاد عورت تھی اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا. تو بہت سے لوگ صحابہ تابعین کے دور میں ایسے تھے جن کے پاس پیسہ بھی ہے, بیوی بھی نہیں ہے نکاح میں, لیکن پھر بھی کوئی آزاد عورت ان سے نکاح اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کو اس سے بھی اونچے اسٹینڈرڈ والے لوگ میسر تھے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے, ان کی زوجہ حضرت اسما, تو ان کو نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا, سیدنا علی نے بھی بھیجا. یہ دونوں بڑے بڑے لوگ تھے خاندانی اعتبار سے بھی, ہر لحاظ سے, لیکن انہوں نے ترجیح دی سیدنا ابو بکر کے نکاح کو. حالانکہ بیوہ تھی لیکن نکاح پہ پیغام آ رہے ہیں, اور سیدنا علی کا رشتہ ریجیکٹ کیا عمر کم ہونے کی بیس پہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کا میچور جو ہے ابو بکر ہیں. پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا تو پھر انہوں نے قبول کر لیا. تو یہ بیوہ عورتوں کی اس طرح سے وہاں 2 رشتے آ رہے ہیں, 3 آ رہے ہیں, وہ سلیکٹ کر رہی ہیں کہ ان میں سے کس سے کرنا ہے ہم نے. آج ایسا نہیں ہوتا کہ بیوہ عورت کے پاس رشتوں کی بھرمار ہو. اگر بھرمار بھی ہوگی تو وہ اس کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوں گے. جاؤ شادی دفتروں میں جا کے دیکھ لو, اسٹینڈرڈ گیا تیل لینے. آج مرد کر رہا ہے, مرد کی شرطیں لگ رہی ہیں. اب مرد شرطیں لگا رہا ہے, یہ تعلیم ہو, یہ ایجوکیشن ہو, اتنا کماتی ہو, ایسے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا سیٹ اپ جو الٹا ہوا ہے نا, یہ اس لیے الٹا ہوا کہ ہم نے نکاح طلاق کے حکام اسلام سے لیے اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام ہندوؤں سے لے لیا. تو دونوں سسٹم ایڈجسٹ بولو ہو ہی نہیں رہے. یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم نہیں ہے. یہ وہی سسٹم ہے جس کے بارے میں لندن سے بیان آیا تھا, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے, حلالی پن. جی صحیح آیا تھا نا بیان. کیا الیکشن جب ہو رہے تھے وہاں سے لوگ جیت رہے تھے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے. جو اتنے ہائی لیول کی لڑکیاں, ان کی شادیاں, میں نے خود ڈاکٹروں کے نکاح میٹرک کے بھگوڑوں سے کروائے الحمدللہ. ڈاکٹر لڑکی تھی, شادی اس کی میٹرک کے بھگوڑے سے ہو رہی. تو جب تک سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہوگا, لڑکی ہمیشہ اپنے سے کمتر میں جانے پر مجبور ہوگی. تو اللہ, وہ میں آیتیں پڑھ لوں, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا, اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگ تھے, یہ مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے استطاعت نہیں ہے. آج رشتوں میں پرابلم لڑکیوں کو ہوتی ہے, لڑکوں کو نہیں ہوتی. پہلے لڑکوں کو ہوتی تھی, لڑکیوں کو نہیں ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم کسی کی باندی سے نکاح کر لیا کرو. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, باندی سے نکاح میں اتنے مسائل ہیں نا کہ باندی جس مولا کی ہوتی ہے خدمت بھی اسی کی کرے گی, اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی. بیوی آپ کی ہے, خادمہ اس کی ہے. کتنا ٹینشن والا نکاح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بچہ ہوگا, غلام اس کا ہوگا, آپ کے مولا کا ہوگا, آپ کا بیٹا, لیکن اس کا غلام پہلے ہوگا. وہ کتنی ٹینشن ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ نکاح ترغیبی نہیں ہے, اس میں بڑے فسادات ہیں, لیکن زنا سے بہتر یہی ہے کہ یہ کر لو. زنا مت کرو, زنا مت کرو کسی کی باندی سے. تو صحابہ زنا سے بچنے کے لیے نکاح میں اپنا لیول کتنا گرا دیتے تھے قرآن کے مطابق, تاکہ زنا نہ ہو. تو اب بتاؤ, اب تو جو عورتیں لو لیول ہیں وہ باندیاں تھوڑی ہیں کسی کی. زیادہ زیادہ یہ ہوگی 8ویں پاس ہوگی, میٹرک نہیں کر پائی بیچاری, تو اس سے کوئی میٹرک والا شادی نہیں کر رہا, میٹرک والی سے انٹر والا شادی نہیں کر رہا. اللہ تو صحابہ کو کہہ رہا ہے زنا سے بچنے کے لیے کسی کی باندی, لونڈی تو بہت ہی کم سمجھی جاتی تھی, کم درجے کی, لیکن اللہ نے کہا زنا سے بہتر ہے اس سے نکاح کر لو. نہ وہ تمہاری خدمت کر پائے گی, نہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر تمہارے ساتھ رات گزار پائے گی, لیکن چلو ایک حلال رشتہ تو ہو جائے گا نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا زنا مت کرو, اس لیول کی عورت سے نکاح کر لو. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں جس سوسائٹی میں تعدد زوجات ہوتا ہے نا, لونڈے لپاڑوں کو لڑکیاں ملتی نہیں ہے, کیونکہ لڑکیوں نے اچھے اچھے میاں پہ قبضہ کر لیا ہوتا ہے. جو اس ہائی لیول کے ہوتے ہیں نا, ساری ان کی زوجہ بن جاتی, رائل فیملی اور بڑے بڑے لوگوں کے ہاں. بھائی یہ گاڑی سائڈ پہ کر لو یار, یہ گاڑی ہے جی 258 آلٹو کار ہے 258. تو صحابہ کرام میں بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ نے فرمایا اپنا معیار گرا دو, معیار, کسی کی باندی سے نکاح کر لو. تو حضرت بریرہ باندی تھی نا, ان کے شوہر نے نکاح کر لیا تھا. پھر باندی میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کا مولا آزاد کر دے گا تو اس کو طلاق کا حق بھی آ جائے گا اس کے پاس, یہ ایک الگ ٹینشن تھی. لیکن انہوں نے کیا بھائی زنا سے بچنے کے لیے بہتر ہے, کیونکہ عورت ملتی نہیں تھی اس زمانے میں آسانی سے.
آج مرد کے بہت نخرے ہو چکے ہیں کیونکہ عورتیں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. بلکہ کوئی لونڈا سوسائٹی میں اچھا ہونا تو خاندان کی عورتیں اسے خاندان سے باہر جانے نہیں دیتی ہیں. جس کے ایک آدھ بیٹا کوئی کام کا نکل آیا نا تو دیکھو محلے پڑوس کی عورتیں اس سے تعلقات بنانے کی کوشش ہوئی, ہماری بیٹی سے نکاح کر لو. تو یہ سارا سیٹ اپ الٹا چل رہا ہے اور یہ حلالی پن ہے جو ہم لوگوں نے مچا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ میں پاگل نہیں ہوں جو 4 شادیوں میں بولتا رہتا ہوں, میرا دماغ نہیں خراب ہے. ہم نے اس کو سمجھا, اس فلسفے کو اسلام کے, سمجھ رہے ہو. اور میں جو بڑے بڑے کبھی دعوے کر دیتا ہوں نا, میرے خلاف اہل حدیث لوگ کلپ بنا رہے ہوتے ہیں, اس نے اجماع کا دعویٰ کر دیا, اتنا مبالغہ کر دیا. تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے تو وہ دعویٰ صحیح ہوتا ہے, وہ دعویٰ صحیح ہوتا ہے. تو ایسے ہوائی دعویٰ نہیں کر دیا ہو. تو اب میں اس رمضان میں کوشش کر رہا ہوں جتنے لوگوں نے اس طرح کے میرے خلاف کلپ بنائے ہیں نا, جیسے تراویح پر یا طلاق ثلاث پر یا اور, وہ اس پورا ریئیکشن میں ریکارڈ کرواؤں, پھر بتاؤں کہ مبالغہ کون کر رہا ہے. تو ایک تراویح پہ انشاءاللہ مارکیٹ میں آنے والا ہے انشاءاللہ. خیر, تو ایک تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پسلی سے کس کو پیدا کیا؟ اما حوا کو. پھر اللہ کہتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, پھر اللہ نے ان دونوں سے دنیا سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا پوری دنیا. ہم بھی ہیں, چائنا میں بھی, کینیڈا, امریکہ, جہاں بھی جاؤ یہ سارے. آپ دیکھو جب گراف بناتے ہیں نا, اسکولوں میں گراف بنانا سیکھتے ہیں نا, تو گراف جب بناتے ہیں کوئی آبادی بڑھ رہی ہو تو ماضی میں جاؤ گے تو کیا ہوگی, وہ کم ہوگی. تو یہ جو آج انسان ہے نا 6 ارب کے قریب, ان کا گراف آپ بنائیں تو پیچھے ہوتے 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 یوں سمٹے گا نا, کیا خیال ہے؟ اور یہ سارے انسان آئیں گے یا بیچ میں بندر بھی آئیں گے؟ اس میں سارے انسان آئیں گے, ہوتے 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 ایک انسان پہ جائیں گے. یہ اس میں بندر مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ ڈارون لمبی پھینک کر گیا ہے اور اسی کو ہمارے لوگ کیچ کر رہے ہیں. دیسی لبرل دلیل سے یہ نظریہ بالکل ثابت نہیں ہے. بکری کے وہاں بکرا پیدا ہوتا ہے, گدھی کے ہاں گدھا پیدا ہوتا ہے, شیرنی کے ہاں شیر پیدا ہوتا ہے. صدیوں سے یہی ہو رہا ہے. تو انسانوں کا گراف بھی ماضی میں لے کے جاؤ گے, آبادی سمٹے گی, ہوتے 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 1 لاکھ پہ آئے گی, پھر 50,000 پہ آئے گی, پھر 25,000 پہ آئے گی, پھر 5,000 پہ آئے گی, پھر 1,000 پہ آئے گی, پھر 500 پہ آئے گی, 250 پہ آئے گی, 100 پہ آئے گی, 50 پہ آئے گی, 25 پہ آئے گی, 4 پہ آئے گی, 2 پہ آئے گی, پھر ایک آدم پہ آئے گی. اس میں بندر بولو کہیں بھی نہیں ہے. تو بکواس ہے یہ جو پھینک کے گئے ہیں لمبی لمبی. خیر, تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ, اس اللہ سے ڈرو, الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, جس کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو. جب کوئی تمہارا حق ادا نہیں کر رہا ہوتا اس کو واسطہ دینے کے لیے کہتے ہو اللہ سے ڈر. تو اللہ کہتے ہیں خود بھی کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. وَالْأَرْحَامَ, اور رشتوں کا بھی ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. اور بہت سارے کام تمہارے رشتوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. رشتے کا کیا مطلب؟ یار تو میرے بھائی ہو کے مجھے گٹکے کے پیسے نہیں دے رہا. آج کل تو چل رہا ہے, میں تو وہی بتاؤں گا نا. یار تو میری بہن ہو کے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں پانی پلا دے, پانی نہیں پلا رہی. بہنوں کا تو بھائیوں کا احترام ہوتا ہے. تو میرا بھائی ہو کے میں بیوہ ہوں, میرا بھائی ہو کے میرے بچوں کا خرچہ نہیں دے رہا. یہ سب رشتے انگریزوں میں نہیں ہوتے. یہ انگریزوں میں یہ سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ. ابا ہی نہیں پال رہے تو آگے بہن بھائی کو کون پالے گا؟ لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں آدم اور حوا سے اس لیے بنایا کہ تمہارے آپس میں رشتے قائم ہو جائیں. اما حوا اور آدم علیہ السلام نکاح کے ذریعے تھے, میاں بیوی تھے, معاذ اللہ نقل کفر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں تھے. تو اللہ کہتے ہیں اسی سے میں نے پھیلا کے رشتے بنا دیے, اور انہی رشتوں کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے حقوق لیتے ہو. باپ اپنے بچوں پہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ رشتہ ہے. بچے باپ سے کتنا کھاتے ہیں پوری زندگی. گھر ملا, نام ملا, پراٹھے ملے, ملائیاں ملی, پکوڑے ملے, ہے بھائی. ماں سے کتنا کھاتے ہیں, دودھ پلاتی ہے پہلے وہ, اگر وہ ماں نہ ہوتی پلاتی, ایک ایک گھونٹ کے پیسے لیتی وہ, سمجھ رہے ہو. رشتوں کی وجہ سے ماں بھی کھلاتی ہے, باپ بھی کھلاتا ہے, محبتیں ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں انہی رشتوں کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو. تو یہ رشتے بنانے والا کون ہے؟ اللہ. لہذا اس سے بھی تو ڈرو جس نے یہ تمہیں رشتوں میں جکڑ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے رشتے بہت بڑی نعمت ہے جس سے انگریز زیادہ تر, سب نہیں, محروم ہو گئے. وہ بیچارے محروم, مارکیٹ سے رشتے کیا ہو گئے ان کے. اور کیوں محروم ہوئے؟ نکاح نہ ہونا. تبھی میں نکاح پہ چیختا ہوں, اتنا میں پاگل نہیں ہوں. میں ایک بات آپ لوگ کو بتا دوں, بہت سے لوگ میرے پہ کمنٹس میں تو پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں سب کچھ ہو سکتا ہوں, لیکن میں قرآن ہاتھ میں رکھ کے بول دوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ میں پاگل نہیں. یہ میں بتا دوں. اس لیے میری کسی بات کو یہ نہ کہا کرو پاگل ہو گیا ہے. آپ پاگل ہو سکتے ہو. جلدی سے لطیفہ سنا دوں پھر سمجھ میں آئے گا. جو مجھے پاگل کہہ رہے ہیں نا کہ ہر وقت نکاح نکاح شادی شادی کرتا رہتا ہے, بھائی سوسائٹی میں یہی چیز تو ختم ہوئی ہے, باقی تو سب چل رہا ہے. اور اسی چیز کو ختم کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, تعلیمی اداروں میں,
خود سال سال لگے ہوئے تبلیغی اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہے, مسجد کا امام اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہا, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ لے کے ان کے لونے لپاڑے گھوم رہے ہیں, جو سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے سال لگانے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے. یہ نہیں کہ وہاں سے یہ سیکھ کے آ جائیں کہ بھائی اپنے اللہ پہ توکل کرو, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, یہ لونا بڑا ہو گیا پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا, چل یار اس کی شادی کر دو, چل یار اس بچی کو نمٹا دو. نہیں نہیں نہیں, ایک دم فوراً ابھی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے دو, ابھی ایکچولی وغیرہ وغیرہ, وہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی, یہ درس قرآن رہ جائے گا. تو اس لیے میں اتنا چیختا ہوں کہ میں پاگل. وہ ایک بادشاہ کے یہاں بارش ہونے والی تھی, جلدی جلدی سارے لطیفے آج کل فارورڈ کا بٹن دبا کے کرنے پڑیں گے نا, قرآن نہ رہ جائے. وہ ایک بادشاہ کے یہاں نجومی نے بتایا کہ بارش ہونے والی ہے, جو بھی اس بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا. تو بادشاہ نے بولا ابے سارے پاگل ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں. اس نے کہا ہم اپنے لیے تالاب بنا کے اپنی زندگی تک کے لیے نا 50-60 سال کے لیے پانی الگ اسٹور کر لیں, ہم لوگ وہاں سے پیا کریں, پبلک کو پاگل ہونے دیں. تو انہوں نے پانی تالاب میں اسٹور کر لیا, بارش ہوئی, سب پی کے وہ ساری پبلک پاگل ہو گئی. اب بادشاہ اور وزیر عقلمند وہاں سے لے جا کے چھپ چھپ کے پیا کرتے تھے. اب جب ساری قوم پاگل ہو گئی تو ان کو بادشاہ اور وزیر پاگل لگنے لگے, کیونکہ وہ پاگل ہوئے نہیں تھے. کیا خیال ہے ان کو, جب سارے پاگل ہوں گے تو جو نہیں ہوگا ان کو وہ پاگل لگیں گے نا. تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے, اور بادشاہ وزیر کے خلاف احتجاج شروع کہ ان دونوں کو باہر نکالو, یہ کیا ہے, پاگل ہیں. ہم الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ الگ. ہم کہتے ہیں جلدی شادی نہیں کرنی چاہیے, بادشاہ وزیر کہہ رہے ہیں جلدی شادی کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں مردوں کو زیادہ نکاح کرنے چاہیے, نہیں کرنے چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں زیادہ نکاح کرنے چاہیے. ہم کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, بادشاہ وزیر کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے. تو یہ دونوں کیا ہو گئے ہیں, پاگل, ان کو باہر نکالو. اب بادشاہ وزیر دلائل دے رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا ان کے. تو پھر بادشاہ نے وزیر پوچھا یہ تو ہمارے ہاتھ سے تو حکومت جاری. تو وزیر نے کہا اب ایک ہی حل ہے, ہم دونوں وہ پانی پی لیں تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں. تو وہ تو پاگل تھے, انہوں نے پی لیا, میں یہ پانی نہیں پیوں گا. سمجھ آ رہی ہے بات, میں نہیں پیوں گا. آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کا مال پکڑایا کرو. آپ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, خدا نخواستہ چھوٹا بھائی ہے, مت ہڑپ کر کے بیٹھو. بڑا بھائی کاروبار کے نام پہ کھا جاتا ہے, یتیم بچیاں ہوتی ہیں کھا جاتا ہے, بھتیجوں کی جائیدادیں چاچے کھا جاتے ہیں. اللہ نے کہا نہ کھاؤ نہ کھاؤ, انہ کان حوبا کبیرہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے اللہ نے آگے 4 شادیوں کی آیتیں ہیں, وہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا, بیویوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دیا کرو. عدالتوں میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, اتنا مہر کھا گیا, اتنا یہ کر لیا, اتنا وہ کر لیا. اللہ کہتے ہیں خوشی خوشی ان کا مہر ان کے حوالے کر دیا کرو. اور اللہ نے فرمایا جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو پھر فوراً ان کی وراثت ان کے حوالے مت کرو. وجہ کیا ہے, نہ سمجھیں لوگ کاروبار کے نام پہ ان کو چونا لگا کے کھا جائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے, آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے. لڑکا بالغ بھی ہو جاتا ہے نا, اس کے پاس پیسہ آتا ہے, جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, رشتہ دار ایسے اس کی طرف آتے ہیں کاروبار کے نام پہ پیسہ لینے کے لیے جیسے کہیں شیرہ لگا ہو اور مکھی آنا شروع ہو جائے. یہ تو اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے. سب آئیں گے یار تمہارے پاس, آپ کسی کو بتا دو میرے پاس 1 کروڑ روپے, پھر دیکھو فون آئے گا یار وہ مفتی صاحب اصل میں ایکچولی بات یہ تھی کہ وہ میں نے ایک بزنس کا سوچا ہے. وہ دینے والے تو بہت ہیں لیکن ہر ایک سے میں لینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں اگر میں پروفٹ کماؤں تو کسی نیک آدمی کے پاس جائے نا, نیک آدمی کے پاس جائے. تو بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ ہے, کوڑیوں کے دام بک رہا ہے. میں چاہتا جمشید کو دے دیتا, غفار کو دے دیتا, لیکن میں نے کہا یار مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے یار یہ زیادتی ہے یار, ہم علماء کی اتنی خدمت تو کریں. چونا لگا دے گا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چل رہا ہے کس میں, آپ کو یقین نہیں آ رہا, میں قرآن رکھا ہوا ہے. جس دن تم نے بتا دیا نا میرے پاس اتنے پیسے آئے ہیں, اور اگر عورت نے بتا دیا اس کا شوہر کھائے گا سب سے پہلے, اس کا شوہر اللہ چند فیصد کے سوا. بہت کم ایسے مارکیٹ میں میاں ہیں میرے جیسے بے وقوف. ہمارے گھر والوں کے پاس بھی پیسہ آیا نا تو مجھے دیا بھی کہ کاروبار میں نے کرنا, میں نہیں لگاؤں, بالکل نہیں. پیسہ کاروبار اپنے پیسے پہ ہوتا ہے, کل ڈوب گیا کتنی بدگمانیاں ہوں گی. تو عورت کے پاس اگر پیسہ ہے, میں تجربے کی بیس پہ بتا رہا ہوں, سوائے اس کے کہ گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو اور کوئی حل نہیں ہے. کسی کو 1 روپیہ مت دو, کوئی بزنس نہیں, کوئی کاروبار کرنا ہر نتھو پھتو کا کام نہیں, اور عورت کا تو کام ہی نہیں ہے. اس میں گالیاں یاد کرنی پڑتی ہیں کاروبار کرنے میں نا, گالیاں یاد. ہمارے ایک دوست کا کنٹینر کا کام تھا, وہ ٹرانسپورٹیشن کا نا, تو میں نے کہا آپ ٹرک اڈے پہ ٹرک اسٹینڈ پہ بیٹھ کے اتنا بڑا بزنس کیسے کر رہے ہو؟ کہہ رہے اس بزنس کے لیے سب سے پہلے مدر اور سسٹر کی موٹی موٹی گالیاں یاد کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ ملازمین کام نہیں کرتے, سستی کرتے ہیں. ان کے سر پہ کھڑے ہو کر مال لوڈ کروانا, اس کے لیے گالیاں. پھر ٹرک ڈرائیور کو الگ گالیاں کہ تو لیٹ کیوں پہنچ رہا ہے. یہ خواتین دے سکتی ہیں گالیاں سوائے اپنے شوہر کو؟ یہ نہیں دے سکتی ہیں, یہ گالیاں نہیں دے سکتی, کھا جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے, ان کا کباڑ کا کام ہے,
बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है माशाल्लाह उनका, अल्लाह और बरकत दे। मैं जब जाके देखता हूं ऐसा एग्रेसिव होता है मुलाजमीन पर, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कह रहा है, भाई ये मुलाजमीन को संभालना आसान काम नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा आप गालियां वालियां दें, लेकिन ये औरतों का काम नहीं है। हर शख्स चूना लगा के आपसे पैसा लेगा, प्लॉट के नाम पे, प्रॉपर्टी के नाम पे, मुख्तलिफ मुजारबत स्कैंडल तो जिन्होंने बनाया उनको तो लोग मुफ्ती कहते थे। इसलिए मेरे भाई ये जो जब तक खुद कोई कारोबार नहीं कर रहे और उसके तजर्बा नहीं है, तजर्बा भी होना जरूरी है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह कह रहा है कि यतीमों का माल और औरतों का माल बचाओ। आज की जो आयतें हैं ना उसमें यतीम और औरत बार बार उनका माल मत खाओ, उनका माल। इससे पता चलता है अल्लाह को यतीमों के माल की और औरतों के माल की बहुत ज्यादा फिक्र है कि इनका माल जाया ना हो। वजह क्या है, मर्द का माल जाया करना आसान नहीं होता। वो खुद चूने लगा लगा के जवान हुआ होता है, उसको पता होता है कि मुझे कौन चूना, मैं जैसे लोगों को चूना लगा के इतने मैंने कमाए हैं, लोग मुझे भी चूना लगा सकते हैं। उसको चूना लगाना आसान नहीं है, औरत को बेवकूफ बनाना बहुत आसान। कभी उसका मियां बेवकूफ बना के बेगम से लेगा कि 1 करोड़ के तुम्हें बहरिया टाउन में 6 प्लॉट लेके दे रहा हूं मैं, सुरजानी टाउन में बड़ा जबरदस्त चल रहा है, फिर वहां प्रोजेक्ट, फिर वहां प्रोजेक्ट। एक आध मियां सही भी होते होंगे, मैं नहीं कह रहा, मैंने देखे नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। अल्लाह की कुदरत बहुत अजीम कुदरत है। तो इसलिए मैं खवातीन को कहता हूं, कुछ तुम्हारे पास बाप का पैसा आया है विरासत में, या और तुमने कोई जॉब करके कमाया है, लॉकर खानदानी सा खरीदो, पासवर्ड किसी को ना बताओ, उसमें सोना खरीद के डाल दो बस। 2004 में 9,000 रुपए तोला था, उस वक्त लोग कहते थे इतना महंगा हो गया कहां बढ़ेगा, और आज जिन लोगों ने खरीदे हैं ना वो कमा लिया, जिन्होंने यहां लगा दिया वहां लगा दिया, मेरे जैसे नेक लोग माशाल्लाह। ये तो अल्लाह की कुदरत थी, फिर भी अल्लाह खिला पिला रहा है। तो इसलिए तजर्बों के बाद मेरे भाई अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तू सुफहा अम्वालकुम, जो कम तजर्बेकार लोग हैं उनको उनका माल मत पकड़ाओ। इनमें औरतें भी दाखिल हैं, मत पकड़ाओ। औरतों से मुराद जो कम उम्र बच्चियां हैं, 16 साल 17 साल की कम उम्र, इनको मत पकड़ाओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को पता है कि दूसरे खा जाएंगे इनका माल। लेकिन क्या करो, अल्लाह कहते हैं इनकी बुनियादी जरूरतें इससे पूरी करते रहो, बुनियादी जरूरतें, लेकिन इनको बताते रहो, क़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, बताते रहो तुम्हारा इतना पैसा हमारे पास, या गोल्ड की शक्ल में, पैसे की शक्ल में नहीं रखें, उसकी विरासत बता दें, अपनी बहन को बड़ा भाई बता दे तुम्हारी इतनी विरासत ये इस लॉकर में रखी हुई है, जब तुम समझदार हो जाओगी या तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब समझदारी के जो इंतहाई उम्र है, इमाम अबू हनीफा के नजदीक वो 25 साल है, 25 साल की जब तुम हो जाओगी तो ये गोल्ड मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसको खुद से बताओ। आज बताते हैं खुद से, कोई पूछे तो गुस्सा आने लगता है। वह बहन अगर पूछ रहे ना भाई अब्बा की विरासत का क्या हुआ, क्या मुझे चोर समझा हुआ है, मैं विरासत खाऊंगा, दे देंगे ना, भागी जा रही है क्या? भाई जिसका पैसा है आपने खुद उसको एक्सप्लेन करना है, देखो तुम्हारा इतना पैसा है इस लॉकर में रखा हुआ है, अभी तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा कि तुम्हें दूसरे बेवकूफ बना के तुमसे ये कारोबार के नाम पे न छोड़ लेंगे, लेकिन ये तुम्हारा रखा हुआ है, ये है, बार बार दूसरों को भी बता दो। तो जिसका पैसा है उसको खुद बताना पड़ता है। इससे भी पता चला कि आपने मकान का किराया मालिक मकान को देना है, आपका एग्रीमेंट हुआ था 5 तारीख तक दे दूंगा, 5 तारीख को अगर नहीं दिया तो उसका फोन नहीं आना चाहिए, आपके जिम्मे आप फोन करें कि भाई 5 को मैंने देना था लेकिन किसी वजह से मैं लेट हो गया हूं। ये होता है हमारी सोसाइटी में, वो खुद पीछे पड़ के अजाब बना दोगे, उसको जिंदगी अजाब बन जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया यतीम को बताते रहो तुम्हारा इतना पैसा, ये दुकान तारिक रोड पे तुम्हारी है, हमारी नहीं है, इसका किराया जमा हो रहा है। बेटा जब तुम 25 साल के हो जाओगे, थोड़ा तुम्हें समझदारी आ जाएगी, तुम देख लोगे ना लोगों को टोपियां कराते हुए और टोपियां होते हुए, तो फिर हम तुम्हें देंगे। और फिर 25 साल के बाद हैंड ओवर करना भी लाजिम है, उसके बाद ताखिर जायज नहीं है। इमाम हनीफा ने कैद इसलिए लगाई है कि इसका भी इम्कान था कि लोग इस बेस पे पैसा रख लेते कि तुम समझदार नहीं हो, और फिर 50-50 साल तक कहते रहते तुम समझदार नहीं हो। तो वो कहते हैं समझदारी की इंतहाई मुद्दत 25 साल है, 25 साल में भी अगर कोई समझदार नहीं हुआ तो अब समझदार होने के चांसेस नहीं है, लिहाजा उसका माल फिर किसी बेस पे आप जब्त नहीं कर सकते, फिर उसके हवाले करो, जाया करना होगा खुद ही करेगा। आप ज्यादा फंटर बनने की कोशिश बोलो मत करो, अब उसके हवाले कर दो। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, बड़ा भाई 28 साल के लड़के को भी हवाले नहीं कर रहा होता, 28 साल का भाई हो गया, नहीं भाई तुम यार तुम अब बच्चे हो, अभी भाई वो बच्चा है बड़ा है, उसका पैसा हैंड ओवर करो उसके, वो अपना खुद जिम्मेदार है, अपना जाया कर देगा कोई बात नहीं, गुनाहगार होगा, तुम्हें इजाजत नहीं है कि लॉकर में उसका माल लेके रख दो। ये सारे हकाम अल्लाह ने आज बयान किए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, फिर यतीम को जांचते रहो यहां तक कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। तो पता चला बालिग होते ही निकाह की उम्र तो शुरू हो गई, पैसों की उम्र अभी शुरू नहीं है। पैसों की उम्र कब है? आखिरी मुद्दत 25 साल। तो इससे पता चलता है कि
خرید و فروخت کے معاملے میں سمجھداری کی عمر کچھ اور ہے, شادی کے معاملے میں سمجھداری کی عمر کچھ اور. شادی کے معاملے میں سمجھداری کی عمر بالغ ہوتے ہی, اور اسلام میں بالغ لڑکا کسے کہتے